اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ جو ہے وہ 50 نمبر سورہ ہے۔ جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی اس کو ایک سورہ چھوڑ کے، لاسٹ ٹائم 48 نمبر کی تھی، یہ 50 نمبر ہے، 49 نمبر ہم نے چھوڑی ہے۔ 49 نمبر سورہ حجرات ہے، بڑی فیمس سورہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں کروں گا۔ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے وہ بھی، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اس میں قیامت کا یا جواب دہی کا یا آخرت کا اس طرح اس میں وہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا، نہ ہی وہ اس سے سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں اخلاقیات کی بڑی اچھی بات کی گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو بعد میں کبھی کریں گے دوسرے ٹاپک میں، اخلاقیات کے ٹاپک کے اندر۔ یہ بھی مکی ہی سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت وہی حروف مقطعات، پوری آیت تو نہیں ہے لیکن وہ شروع میں کاف خالی یوز ہوا ہے، اس کے بعد باقی اگلی بات۔ بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، وہی دیکھیں مکی سورہ والا جو ہے کہ وہ قرآن پاک سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، قرآن پاک کی شان میں کوئی بات ہو رہی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، یا اللہ پاک کی، یا قرآن پاک کی۔ آیت نمبر 2، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ آگاہ کرنے والا کس چیز سے آگاہ کرنا ہے، کہ اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ آگاہ کرنے آیا ہے۔ ٹاپک ہی اس بات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن یہ سورہ ہی اسی بات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ یہ عجیب ہے۔ اب آگے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ عجیب ان کو کیوں لگی، اور یہ عجیب نہیں ہے، یہ تو بالکل عام، مطلب بالکل نارمل بات، یہ ایک حقیقت ہے، سچ ہے، یہ حق ہے۔ یہ آیت نمبر 3، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور ہے؟ تو وہی بات یہ دیکھیں، ہم پیچھے آلموسٹ ساری میں نہیں تو کافی ساری سورہ میں یہی پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کہ مٹی میں مل گئے، سارے برابر ہو گئے، مٹی میں مل کے سارے ایک جیسے ہو گئے، تو اس کے بعد کیا پوچھ ہونی ہے، کیا کسی نے کو پوچھنا ہے؟ تو سارے برابر ہی ہو گئے، جو جہاں یہاں اس دنیا میں جو ظلم کرتے رہے ہیں اور جو اچھے کام کرتے رہے ہیں، اور سارے مٹی میں مل کے برابر ہو گئے۔ تو جب بھی یہ بات آتی ہے تو پھر اس کا آگے جواب دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4، زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ تو آگے اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ جو زمین میں، یہ نہیں ہے کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، کہ جو بھی زمین میں ہے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے، کم کرے یا زیادہ کرے، جو بھی ہے اس میں وہ اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 5، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ آیت نمبر 6، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں؟ تو یہی وہ جو اللہ پاک اپنی ارد گرد نشانیاں دیکھنے کی دکھاتے ہیں، ان پہ غور کرنے کی بات کہتے ہیں، تو وہ اسی میں آسمان، تو دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ آسمان کو تو اس کو انلیس کہ وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں یا وہ اندھا ہے، اگر اس کی آنکھیں ہیں تو وہ اس کو آسمان کا پتہ ہے، بلکہ جو اندھے بھی ہیں ان کو بھی دوسروں سے پتہ تو ہوتا ہی ہے آسمان ہے، کچھ ایسا ہے جو بھی، لیکن سب کو آسمان کا تو پتہ ہی ہے نا۔ تو اتنی بڑی جو سامنے سب کے لیے واضح نشانی ہے اس کی طرف اللہ پاک توجہ دلا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جس قوم پہ یہ براہ راست قرآن پاک اترا، جو براہ راست مخاطب ہیں قرآن پاک کے، مینز کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے، یہ اللہ پاک نے ہم نے پیچھے ابھی کسی سورہ میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کی ڈائریکٹ جو مخاطبین ہیں یا ڈائریکٹ آڈینس ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے،
کہ آپ مکہ اور اس کے، یہ ہم نے آیت ایگزیکٹلی پڑھی تھی کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں. شاید ایک دو سورہ ہی پیچھے ہوگی یہ، ایک دو ویڈیو پیچھے ہی یہ سورہ ہوگی، اور اس میں یہ آیت تھی کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ڈائریکٹ جس قوم کے لیے رسول بنایا گیا، جنہیں رسول مبعوث کیا گیا، وہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور وہ قرآن پاک کے ڈائریکٹ مخاطبین ہیں. تو اور ہم آج کے دور میں یا اس کے بعد والے، جب قرآن پاک نازل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے بعد والے اس کے انڈائریکٹ مخاطبین ہیں، انڈائریکٹ آڈینس ہے. اور اللہ پاک کی، اللہ وہ تو خالق اور مالک ہے، آیات ایسے ہیں کہ دونوں اس میں سے مستفید ہو سکتے ہیں. جیسے اسی آیت کا دیکھیں کہ اسی آیت کا اگر دیکھیں، سوری، کیا کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں. تو جو ڈائریکٹ مخاطبین تھے تب مکہ کے لوگ جو تھے، ان کے لیے تو آسمان ایک ایسی ہی چیز تھی کہ جو، مطلب ان کو تو نہیں پتا تھا، تب اتنا علم نہیں تھا، تب اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو ان کے لیے تو ایک آسمان جو تھا وہ بالکل فلالیس سی چیز تھی، جس میں سورج، چاند اور ستارے نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی شگاف نہیں. ان کو تو بس اتنا ہی پتا تھا. لیکن اس کے بعد جب ترقی ہوئی، اور آج کے دور میں، اور اب کیا ہے، تو دیکھیں اب انسانوں کے لیے وہی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ جو ہم آسمان کو جانتے ہیں کہ آسمان کیا ہے، کہ ہمارے اوپر اتنے ہزاروں لاکھوں اربوں ستارے ہیں اور سیارے ہیں، اور ان سب سے مل کے، اور اس سے آگے کیا ہے وہ سائنس ابھی نہیں جانتی. شاید بہت کئی سالوں یا کئی ہزاروں سالوں بعد کچھ مزید آگے جاننا شروع کر دے، لیکن اس سے بھی آگے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ سب مل کے ایک اوپر جو نیلی آسمان بنتا ہے، یا نیلی چھت بنتی ہے، یا جو بھی ہے جس میں کوئی شگاف نہیں، یہ سارا مل کے ہے، جس تک ہماری اپروچ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. آگے، بہت آگے جا کے بھی مزید آگے بڑھ جائے گی، لیکن اینڈ تک تو کبھی بھی نہیں جا سکے گی. یہ کہاں تک ہے، یہ کیا ہے، آگے کون کون سی، یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، اور ایک ہی یونیورس ہے یا اور بھی یونیورس ہیں، اور یہ کہاں تک یہ آسمان ہے، یہ کہاں تک اینڈ جاتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ہی کبھی شاید پتا لگ سکے. اینڈ تک تو کبھی بھی نہیں جا سکیں گے، اس سے مزید آگے جاتے جائیں گے، ظاہری بات ہے. اگلے 50، 100 سال، 200 سال، 1000، 2000 سال بعد مزید ہم اس سے آگے ترقی کر چکیں گے، جانا آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گی چیزیں. لیکن اینڈ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. جب پہنچنے لگیں گے تو اس ٹائم تک، یا اللہ کے اس علم کے قریب قریب پہنچنے لگیں گے جس میں اس نے یہ کائنات بنائی ہے. اللہ کے علم کے قریب تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ تو ہم تو اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اس تک تو ہم کبھی نہیں. لیکن جس رولز پہ، جس علم پہ اس نے یہ کائنات کھڑی کی ہے، جب اس کے قریب قریب انسان پہنچنے لگے گا تو وہاں قیامت، وہاں سٹاپ کر دیا جائے گا، وہاں قیامت برپا کر دی جائے گی، سب ختم کر، سب لپیٹ دیا جائے گا. جو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سب پھر میں لپیٹ دوں گا. تو آیت نمبر 7، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں. زمین کے بارے میں، تاکہ آیت نمبر 8، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بنائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. کہ وہی میں نے بات کی کہ جس کو بنائی ہے، جو دیکھ سکتا ہے، یا پھر دانائی ہے کہ جو عقل کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. بنائی کیا ہے؟ جو ان آنکھوں سے جو ہمارے لگی ہوئی ہیں ان سے دیکھ سکتا ہے، اور دانائی کیا ہے؟ جو عقل کی آنکھ سے اس کو پہچان سکتا ہے. یہ دونوں کا ذریعہ، ان دونوں کے ذریعے سے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، وہ جب نشانیاں دیکھیں اپنے ارد گرد، جو میں نے اتنی لمبی کہانی سنائی ہے، وہ جب اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے ذہن سے، اپنی دانائی سے اس کو
سوچتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ پھر یہی اسی نتیجے پر یقیناً پہنچیں گے. جو جو عقل والے ہیں وہ یقیناً اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ خود بخود نہیں بنی، یہ بنائی گئی ہے، یہ سوچ سمجھ کا کام ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہیں چیزیں. آیت نمبر 9. اور ہم نے آسمان سے ببرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. اب دیکھیں، باغات تو ایک چیز ہے، باغات تو ہے پرماننٹ لگے ہوتے ہیں، وہ کئی سالوں بعد، 50 60 70 40 سال بعد جا کے باغ ختم ہو یا شاید وہ خراب ہو. لیکن ایک ہوتی ہے کٹن، جو غلہ ہوتا ہے، جو آپ کے اناج ہوتا ہے، وہ کٹنے والے کھیت. تو دونوں کے تھرو رزق پہنچایا اللہ نے. آیت نمبر 10. اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بن کر خوش طے ہیں. کیسے کیسے رزق اللہ نے پہنچایا وہ اس کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 11. بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اپنی اور پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اس طرح نکالنا ہے قبروں سے. اب یہ دیکھیں کہ بات وہاں سے سٹارٹ کی کہ مٹی میں مل گئے تو پھر کیا کسی نے نکلنا ہے یا کیا کسی سے پوچھا جانا ہے. وہاں سے بات سٹارٹ کی تو اللہ نے چند نشانیاں دکھائیں کہ یہ دیکھو ہم کیسے غلہ اگاتے ہیں، کیسے باغات اگاتے ہیں، اور بندوں کی روزیوں کے لیے کیا کیا ہم کیسے کیسے روزی دیتے ہیں. اور تو ایسے ہوتا ہے کہ بنجر زمین ہوتی ہے اور اس پہ بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. کوئی مردہ شہر ہوتا ہے، اس میں لوگ بیماریوں سے مرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بارش برساتے ہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماریاں چلی جاتی ہیں. تو اللہ پاک وہ اس بات کو یہاں کنٹینیو کر رہے ہیں کہ مٹی میں مل کے برابر نہیں ہونا، بلکہ اسی طرح تمہیں قبروں سے نکالیں گے جیسے ابھی اناج اور غلہ اگاتے ہیں. آیت نمبر 12. اس سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے. آیت نمبر 13. اور عاد نے، فرعون نے اور برادران لوط نے. مختلف جو رسول آئے اللہ کے اور جن قوموں پہ آئے ان کی بات مثال دی جا رہی ہے، بات آگے ڈیٹیل سے آئے گی. آیت نمبر 14. اور ایکا والوں نے، تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا. پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. پھر میں نے ان کو دنیا میں ہی وہ وعدہ جو قیامت والے دن میں کرتا ہوں کہ میں کروں گا، ان کا فیصلہ جب رسول آتا ہے اور وہ جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ اسی دنیا میں وہی والا کام کر کے دکھایا جاتا ہے اور ان کو عذاب سے تباہ کر دیا جاتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے. یہ سارے پیغمبروں پہ ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ابھی پیچھے ہی کسی سورہ میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا کہ ہم چاہتے تو خود بھی ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اور تاکہ تم دونوں کو آزما سکیں، کہ تمہیں بھی آزما سکیں کہ تم اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، نکلتے ہو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نکلتے ہو یا نہیں نکلتے ہو. اور ان کو تو عذاب اللہ کی طرف سے آنا ہی، جو فتح مکہ کی ابھی ہم نے سورہ پڑھی تھی، سورہ فتح ہی جو ہے جس میں فتح مکہ سے ہی بات سٹارٹ ہو رہی ہے. آیت نمبر 15. کیا پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں کہ اللہ پاک کوئی تھکا نہیں ہے پہلی دفعہ، یہ صرف بہانے بہونے کر رہے ہیں. آیت نمبر 16. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ جو اللہ پاک شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بڑی مشہور بات اور آیت ہے، وہ یہ ہے. اور اس میں دیکھیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ادھر ادھر جاتے ہو، کسی اور کو کار ساز بناتے ہو، کسی اور کو سنانے کی کوشش کرتے ہو کہ میں اس کے تھرو ہوں، وہ اس کی اللہ زیادہ سنتا ہے تو میں اس سے کہلوا لوں. تو وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے دل میں جو خیالات بھی اڑتے ہیں، جب وہ میں سنتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں، میں اس سے واقف ہوں
تو پھر تمہیں کسی اور سے، یہ سب کو کہا جا رہا ہے، کسی خاص انسانوں کو یا کسی اولیاء کو، کسی پیروں کو یا کسی فقیروں کو نہیں کہا جا رہا، یہ سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سب کے دلوں میں جو خیالات بھی اٹھتے ہیں میں جانتا ہوں، تو وہ خود اس کو پکارو، ڈائریکٹ پکارو، اور تمہاری اتنا قریب ہوں کہ تمہاری جو شارگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آیت نمبر 17، جس وقت دو لینے والے جا لیتے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا، یہ جو دو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا آگے وہ اس کی آگے ڈیٹیل، آیت نمبر 18، منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ یہی جو دو فرشتے ہیں، کوئی جو وہ منہ سے آپ زبان سے لفظ نکالتے ہو تو وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے، اور یہ اللہ کو پتا ہے، تو اس لیے اللہ کو ڈائریکٹ پکارو۔ اور یہ سب تمہارا کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سب کا بدلہ تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 19، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ تو یہ موت ہے اصل میں جو قیامت ہے، جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، یہ اصل میں جس کی موت ہوگی اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا، اس کو تو پھر موقع نہیں ہے، اس نے تو پھر قیامت میں ہی جا کے اٹھنا ہے، اس کے لیے تو قیامت اسی دن آ گئی، اس نے تو پھر کیونکہ اس کے پاس پھر اب موقع ختم ہو گیا نا، اس نے تو جو کیا وہ وہاں ٹھپ گیا، انلیس کسی نے صدقہ جاریہ کیا ہو، اور وہ چند چیزیں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، وہ چند چیزیں ہیں کہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں اس نے اپنی نیت سے کر دیا، کہیں نلکا لگوا دیا، کچھ مسجد بنوا دی، کچھ مسجد میں قرآن پاک رکھوا دی، مطلب اس طرح کی چیزیں صدقہ جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ جو ہے اور نیک اولاد جو ہے وہ بعد میں بھی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جب تک وہ قائم رہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں آیت نمبر 20، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ دیکھیں موت کی بے ہوشی، اور موت کی بے ہوشی کے بعد تو اس کے لیے قیامت ہی ہے نا، ایگزیکٹلی جو میں بات کروں، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ پھر سور پھونکی جائے گی جب انہوں نے قبروں میں سے اٹھنا ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، اس کے بیچ میں جو عذاب والا بھی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی سورہ میں کہ اس کے بیچ میں جو عذاب بھی ہے وہ بس ایک متشابہات کے طور پہ ہے، اسے بس دکھایا جائے گا، انہیں وہ عذاب بس دکھائے جائیں گے کہ تم جن کا واضح ہے کہ وہ اس دنیا میں برے اعمال کرتے رہے ہیں، تو ان کو قبر سے ہی وہ عذاب ان کے لیے تیار جو کیا جا رہا ہے ان کو بس دکھایا جائے گا یا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں، اس کے فالوورز کے لیے یہ بات بیان کر دی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، جو قیامت کا دن ہے یہی آ گیا۔ آیت نمبر 21، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ اس دن کی بات ہے کہ جب ایک لائے گا، کوئی ایک پیش کرے گا، کوئی فرشتہ ہی ہوگا ظاہری بات ہے، اور کوئی گواہی دینے والا بھی ہوگا، کہ جو ان فرشتوں میں سے شاید کوئی ایک ہو جو ابھی جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، یا میں بھی مختلف گواہی والے بعد میں اور آتے جائیں، ایک وقت میں ایک ہو، کوئی پتہ نہیں۔ آیت نمبر 22، یقیناً تو اس سے غفلت میں، اب یہاں اس کا مطلب سمجھنا، سوری میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں سرٹن نہیں ہے، یہ یقیناً نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یقیناً جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بات اس میں نکالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اوورال جو جب پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایک چیز کا وہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہمارے اعمال پیش کیے جانے، اور وہاں ایک ایک چیز کو واضح عدل کے ساتھ اس کے سامنے اس کو کھول کھول کے پیش کیا جائے گا، یہ ہم جگہ جگہ پڑھ چکے۔ اب اس کا پروسیس کیسے ہوگا، اس میں کب کیا پیش کیا جائے گا، کس کس کو پیش کیا جائے گا، سب کو ایک ساتھ اکٹھا پیش کیا جائے گا یا علیحدہ علیحدہ پیش کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، یہ ہمارا مقصد اس کو جاننا irrelevant ہے،
ریلیونٹ کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال صحیح کریں، ہمیں ان کا اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، یہ ریلیونٹ ہے، اصل میں اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈیٹیل سمجھائی تھوڑی بہت جا رہی ہیں، اگلی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے ڈیٹیل اتنی کافی ہے کہ یہ سارے اعمال اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ کامیاب والوں جو ہوں گے، کامیاب ہوں گے ان کے لیے نعمتیں ہیں، بس اتنا اتنا ریلیونٹ ہے، اتنا ہی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، کتنی ہوں گی، کب ہوں گی، کیسے کیسے ہوں گی، وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حد سے زیادہ ہوں گی، ہماری سوچوں سے زیادہ ہوں گی، بس ہمارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے، اس کی آگے ڈیٹیلز میں پڑھنا، وہ ساری آیتیں متشابہات ہیں، اس میں ان میں پڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے صاف صاف قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ آیت کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ آیتیں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو یہ کون سی مثال دے دی ہے، یہ کون سی مکھی کی مثال دے رہا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی، اس طرح کی وہ اس میں سے وہ نکالتے ہیں، حالانکہ متشابہات میں سے ہمیں بس ایک اوورال کنسپٹ لینا چاہیے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جو نیک عمال کریں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ جو جب خواہش کریں گے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بس اس سے آگے اچھا ہو وہاں شہد کی نہر کیسے ہوگی، نہر میں تو مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی بیچ میں مل جائے گی، اس میں اوپر سے پرندے جو ہیں وہ اڑیں گے تو اس میں کچھ پھینک دیں گے، وہاں آندھی چلے گی تو وہ کیسے ہوگا، یہ کیسی بات ہوگی جی، دودھ کی نہریں، لو دودھ کی نہریں کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو خراب ہو جائیں گی، ایسے ہو جائیں گی، یہ یہ متشابہات ہیں، اللہ پاک مثالیں یا تشبیہات بیان کر رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو ان کو بس کنسپٹ لینا چاہیے کہ تمہارے لیے بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی، وہاں تک ہی رہنا، اور دوسرے کیا ہے، متشابہات کے الٹ کیا ہے، محکمات، جو محکم ہے، مضبوط، جو واضح دلیلوں کے واضح باتیں ہیں، تو ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ان پہ کرنا چاہیے، ان پہ ذہن لڑانا چاہیے، جو محکمات ہیں، جو سرٹن چیزیں کہ یہ کر، فار ایگزامپل وہ کیا ہے کہ تم کسی کا حق نہ چھینو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو کسی کے ساتھ، کسی کو قرض حسنہ دو، سود نہیں کھانا، دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، ان کی غیبت نہ کرو، یہ محکمات ہیں، تو ان پہ غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں، یہ محکمات ہیں، یہ جو تمہارے سامنے کھیتی کو اللہ اگاتا ہے، تو پھر اس بارش، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ آسمان کی طرف غور کرنا، یہ محکمات ہیں، ان پہ غور و فکر کریں، ان پہ بات کریں، متشابہات پہ نہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ شاید آیت کہیں نہ کہیں ہم کر چکے ہوئے ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہا، لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمپلی گوگل بھی کریں آپ کو مل جائے گی، متشابہات اور محکمات سے آپ گوگل کر لیں، بس ان قرآن، متشابہات اینڈ محکمات ان قرآن، یہ آپ گوگل کر لیں۔ اچھا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، تو جو قیامت کا ہے اس سے اب پردہ ہٹ گیا۔ آیت نمبر 23، اس کا ہم نشیں کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ وہ دیکھیں کہ جو دو فرشتے بیٹھتے ہیں وہ کیونکہ پاس ہی تھے، وہ ساتھ ہی تھا اس کے، تو وہی پیش کریں گے۔ آیت نمبر 24، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو کافر سرکش ہے آج وہ جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 25، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، یہ نشانیاں ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 26،
جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یہ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہم دو جگہوں پہ یہ آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں شرک کو نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ جو جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک کو نہیں کروں گا۔ تو یہی ہے کہ کسی اور کی طرف جانا، کسی اور سے مانگنا، اس کو معبود بنانا، اس سے مدد مانگنا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا ہم نشین کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ اب اس کے جو ہم نشین ہوں گے، اس کے جو ساتھی ہوں گے، شیطان ہوگا، ظاہری بات ہے، جو جہنم والے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کیا، یہ تو خود ہی ایسا تھا۔ آیت نمبر 28، حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، تم پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا۔ میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی یہ وعید بھیج دی تھی کہ اس طرح نہ کرنا، ورنہ عذاب دیا جائے گا۔ تو آج یہاں پہ بحث نہ کرو یا لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آیت نمبر 29، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ کہ اللہ کی جو بات کہہ دیتا ہے، جو ہے وہی طے ہو گئی، وہ بدلتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 30، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ کہ مینز وہ اتنی بڑی ہوگی کہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی کافر ہیں اس میں بھر جائیں گے، اور وہ پھر بھی اس سے زیادہ اس میں گنجائش ہوگی۔ آیت نمبر 31، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ کہ اب یہ دیکھیں اس کے کنٹراری کیا ہے، جو نیک جنہوں نے اعمال کیے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ سے ڈر کے رہے ہیں، ان کو جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی۔ جو وہ باغات ہیں جہاں رہنے کے بڑے اچھے باغات ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے باغات جو ہیں، یہاں پہ اللہ کا کرم ہی کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، تو وہ ان کے قریب کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 32، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اب یہ آیت جو سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات تھیں، تو میں نے یہ 32 آیات ہی اس کی کر دی، اور آگے آپ اس کو میرے خیال سے اس کی کوئی 40 سے 45 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ میری کوشش تو تھی کہ میں ساری کر دوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر، تو آپ آگے ضرور پڑھیے گا اینڈ تک۔ اب یہی ٹاپک قیامت کا، اور قیامت کے بارے میں، اور دوزخیوں کے ساتھ کیا ہوگا، کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، اور مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا، اینڈ تک، آخری آیت تک۔ آگے اب 10-12 آیات ہی ہیں، تو آپ ضرور پڑھیے گا، ساتھ میں عربی بھی ضرور پڑھیے گا۔ جزاک اللہ۔